إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها فما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال تعالى في موضع آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے حقیقی معنوں میں تعریف کے لائق اس وحدہ لا شریک کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہمیں سیدھے راستے پر لانے کے لیے اپنے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر بھیجا.
بعدہو درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ محترم حاضرین جمعہ، آج اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ موضوع ہے اپنے گھروں کو اسلامی گھر کیسے بنائیں، اپنے گھروں کو ہم دیندار کیسے بنائیں۔ سامعین کرام، انسان کی زندگی میں گھر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ انسان اس دنیا میں کہیں بھی چلا جائے اسے سکون اس کے گھر میں ملتا ہے، اور جب گھر کا لفظ ہم بولتے ہیں تو گھر سے مراد کوئی بہت بڑا محل، کوئی بہت بڑی بلڈنگ، کوئی بہت بڑی حویلی نہیں ہے۔ گھر سے مراد وہ جگہ ہے جہاں رشتوں کے تانے بانے ہوتے ہیں، جہاں محبت بھی ہے اور کبھی کبھی کڑواہٹ بھی ہے، جہاں ماں کا پیار بھی ہے، باپ کی ڈانٹ بھی ہے، بچوں کی کلکاریاں بھی ہے، بزرگوں کی دعائیں بھی ہے اور عورتوں کی تکرار بھی ہے۔ ان تمام چیزوں کے مجموعے کو گھر کہتے ہیں۔ اور یہ جو گھر ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے اسے سکون کا ذریعہ کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ نحل کے اندر قرآن کے 14ویں پارے میں، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، تمہیں سکون تمہارے گھر میں ملے گا۔ اور اسی لیے اللہ نے جب گھر والی کا ذکر کیا تو وہاں پر بھی سکون کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ تو سکون ہمیں گھر میں ملے گا۔ اب ظاہر ہے سکون جب گھر میں ملے گا تو گھر کو دیندار بنانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر گھر میں دینداری نہیں ہوگی تو سکون نہیں ہو سکتا۔ نہ ماں باپ بچوں کی فکر کریں گے، نہ بچے ماں باپ کے فرما بردار ہوں گے، نہ شوہر کو پتا ہوگا میرے اوپر کون سی ذمہ داریاں ہیں، نہ بیوی کو پتا ہوگا کہ میرے اوپر کون کون سی ذمہ داری ہے۔ تو گھر کو دیندار بنانا بہت ضروری ہے، اور گھر کو دیندار بنانا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری اولاد کے اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد، اس زندگی کا اصل مقصد آخرت ہے۔ ہمیں یہ جو 30 سال 40 سال 50 سال 60 70 سال زندگی ہمیں ملی ہے، اللہ نے جو دی ہے، اسے گزار کر کے ہمیں آخرکار سفر آخرت پر جانا ہے۔ اگر ہمارے پاس دنیا میں سب کچھ ہے، دینداری نہیں ہے، مال ہے، دولت ہے، بینک بیلنس ہے، اولاد ہے، سب کچھ ہے، دینداری نہیں ہے، تو ہمیں آخرت کی زندگی میں پچھتانا پڑے گا۔ اور اگر ہمارے پاس دنیا میں دین ہے، دینداری ہے، تو ہماری یہ زندگی بھی کامیاب ہے اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دینداری سے آپ کو دنیا نہیں ملے گی۔ ہمارے یہاں یہ غلط فہمی ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ اگر دینداری کا معاملہ ہے تو پھر یہاں دنیا نہیں ہے، یعنی دینداری میں دنیا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ غلط فہمی آپ نکال دیجیے۔ دینداری میں بھی دنیا کی دولت ہے۔ کیا دیندار لوگ کاروبار نہیں کرتے؟ کیا دیندار لوگوں کے گھر عالیشان نہیں ہوتے؟ کیا دیندار لوگ سکون سے زندگی نہیں گزارتے؟ دینداری میں بھی سکون ہے، دینداری میں بھی دنیا کی دولت ہے، دینداری میں بھی دنیا کا سکون ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کے دوسرے پارے میں ہمیں ایک بڑی جامع دعا سکھائی ہے۔ یہ دعا حج کرنے والا حاجی، عمرہ کرنے والا معتمر جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اس دعا کو پڑھی جائے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ ہم نے اپنے رب سے صرف آخرت کا سوال نہیں کیا، ہم نے اپنے رب سے دنیا بھی مانگی، دنیا کی بھلائی بھی مانگی، اور دنیا کی بھلائی میں اچھا کاروبار بھی شامل ہے، دنیا کی بھلائی میں اطاعت گزار اولاد بھی شامل ہے۔
دنیا کی بھلائی میں خدمت گزار بیوی بھی شامل ہے، دنیا کی بھلائی میں دنیا کے تمام فتنوں سے حفاظت بھی شامل ہے۔ تو ہم نے اپنے رب سے دنیا کا بھی سوال کیا، ہم نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو میرے بھائیوں دنیا میں بھی سکون ہے، دینداری میں بھی سکون ہے، دینداری میں بھی دنیا کی دولت ہے۔ اور ایک آیت اپنے سامنے رکھیے، اللہ نے فرمایا قرآن کے 14ویں پارے میں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو بھی مرد نیک عمل کرے اور جو بھی عورت نیک عمل کرے۔ اللہ نے یہاں مرد عورت دونوں کا نام دیا، حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ صرف اتنا کہہ دیتا کہ جو بھی نیک عمل کرے تو اس میں عورت بھی شامل ہو جاتی، مرد بھی شامل ہو جاتے، لیکن اللہ نے عورتوں کا بھی نام لے کر کے یہ ذکر کر دیا تاکہ عورتوں کے بھی کان کھڑے ہو جائیں کہ ہمارے لیے بھی کامیابی کا راز یہی ہے۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی مرد نیک عمل کرے اور جو بھی عورت نیک عمل کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا ہو، وہ ایمان والی ہو۔ ایمان والا ہونا شرط ہے اللہ کے ہاں، اگر ایمان نہیں ہے آپ زندگی بھر عمل کرتے رہے، آپ کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے غیر مسلم بھائی بہت سارے نیک اعمال کرتے ہیں، حقوق العباد کے تعلق سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور روزے کی بہت ساری شکلیں ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، تو کیا ان کو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا، کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں ایمان کا ہونا شرط ہے، تو اللہ نے کہا جو بھی مرد نیک عمل کرے، جو بھی عورت نیک عمل کرے اور وہ ایمان والا ہو، وہ ایمان والی ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم اس کو دنیا میں بھی بہترین زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی بہترین بدلہ دیں گے، آپ کی زندگی حیات طیبہ ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں دینداری اس لیے بھی ضروری ہے کہ دینداری میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال صحابہ کرام ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے رہے، جس کے نتیجے میں دنیا کی تمام کامیابیوں نے ان کے قدم چومے۔ وقت کے سپر پاور کے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے انہوں نے بات کی، روم کے دربار میں، ایران کے دربار میں ان کی ہیبت کا، ان کے روب و دبدبے کا، ان کے جلال کا ذکر ہوتا تھا، اور یہ ساری مقبولیت، یہ عزت، یہ شہرت، یہ روب و دبدبا صحابہ کرام نے دین پر چل کر کے حاصل کی۔ میرے بھائیوں تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اپنے گھروں کو دیندار بنانا ضروری ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنے گھروں کو دیندار بنانا ہے تو ہم کریں کیا۔ سب سے پہلا کام، اگر ہمیں اپنے گھروں میں دینداری لانی ہے تو سب سے پہلا فارمولہ یہ ہے کہ دین کو سنیں، دین کو سمجھیں، اور سننے کے لیے صرف نہیں، عمل کرنے کے لیے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم صرف سنتے ہیں، خطبات ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، اجتماعات ہو رہے ہیں، دروس ہو رہے ہیں، لیکن اثر نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم نے پہلے ہی طے کر لیا ہے کہ ہم صرف سنیں گے، عمل نہیں کریں گے۔ صحابہ کا کیا حال تھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کُنَّا لَا نَتَجَاوَزُ عَشْرَ آیَاتٍ، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے تھے، 10 آیت کے بعد ہم 11ویں آیت نہیں سیکھتے تھے، حَتَّى نَتَعَلَّمَهُنَّ، جب تک کہ اس آیت کو اچھی طرح سے سمجھ نہیں لیتے تھے، وَنَعْمَلَ بِهِنَّ، اور ان پر عمل نہیں کر لیتے تھے، وَنُعَلِّمُهُنَّ، اور اسے دوسروں کو سکھا نہیں لیتے تھے، وَنَعْلَمَ حَلَالَهُنَّ وَحَرَامَهُنَّ، اور ان کے حلال و حرام کو سمجھ نہیں لیتے تھے۔ یہ تھے صحابہ، فَقَدْ أُوتِينَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی سے علم بھی حاصل کیا اور عمل بھی حاصل کیا۔ ہمارے یہاں صرف گفتار کے غازی ہیں، ہم کردار کے غازی نہیں ہیں، ہمارے یہاں بڑی بڑی باتیں ہیں، اثر نہیں ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں اگر ہمیں اپنے گھروں کو دیندار بنانا ہے تو سب سے پہلا فارمولہ یہ ہے کہ دین کو سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا اور دین پر عمل کرنا ہوگا۔ اور آگے بڑھیے، اگر اپنے گھروں میں دینداری لانی ہے، دین گھر بنتا ہے عورتوں سے۔ آپ بزنس کرتے ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، دن میں آپ گھر میں 24 گھنٹے میں کتنا ٹائم رہتے ہیں؟
दिन में आप सिर्फ और सिर्फ जरूरियात के लिए आते हैं और रात में सोने आराम करने के लिए आते हैं। बाकी टाइम आप अपने कामों में मशगूल रहते हैं, तो घर बनता है औरतों से। इसीलिए शरीयत कहती है कि जब अपने लिए घरवाली का इंतखाब करो तो दीनदारी देखो, अपने बच्चों के लिए रिश्ते तलाश करो तो दीनदारी को तरजीह दो। हम स्टेटस देखते हैं, हम खूबसूरती देखते हैं, हम खानदान कबीला देखते हैं, मालो दौलत देखते हैं, दीन कहाँ है मेरे भाइयों? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुनकिहुल मरअतु लिअर्बईन, कि औरत का जब निकाह होता है तो उसके अंदर 4 चीजें देखी जाती है। लिमालिहा, माल देखा जाता है, वली जमालिहा, खूबसूरती देखी जाती है, वली हसबिहा, खानदान कबीला देखा जाता है, वली दीनिहा, और दीन देखा जाता है। खूबसूरती माल देखते थे, खूबसूरती देखते थे ईसाई क्रिश्चियन, माल देखते थे यहूदी, खानदान कबीला देखते थे मक्का के कुफ्फार, अरब के लोग। इस्लाम ने आकर के कहा कि ये तीनों चीजें बाद में, सबसे पहले दीनदारी देखी जाएगी। ये देखा जाएगा कि आपका होने वाला दामाद दीनदार है कि नहीं, आपकी होने वाली बहू दीनदार है कि नहीं। अगर आपने दीनदारी नहीं देखी, खानदान कबीला खूबसूरती माल देख करके शादी कर दी, तो एक न एक दिन आपको पछताना पड़ेगा, और आज नहीं तो आखिरत में तो पछताना ही पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे महबूब बेटी हजरत फातिमा की शादी हजरत अली से की। हजरत अली माली एतबार से कोई बहुत मजबूत नहीं थे, कमजोर थे, गरीब थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने उनके ईमान को देख करके, उनके अखलाक, उनके किरदार को देख करके अपनी सबसे महबूब बेटी की शादी हजरत अली से की। ये जानते हुए कि मेरी बेटी जब ससुराल जाएगी तो वो बेटी जिसको मैंने बड़े नाजों से पाला है, उस बेटी को अपने हाथों से चक्की भी चलानी पड़ेगी। उस बेटी को जिसको मैंने नाजों से पाला है, उस बेटी को अपने हाथों से घरों के काम भी करने पड़ेंगे। मगर बेटी की ये चंद दिनों की मशक्कत गवारा है, लेकिन बेटी के होने वाले शौहर की दीनदारी पर समझौता गवारा नहीं है। ये इस्लाम की तालीम है मेरे भाइयों, कि जब अपने लिए घरवाली का इंतखाब करें, अपने बच्चों के लिए रिश्ते तलाश करें, तो दीनदारी को तरजीह दे। आज हमने रिश्ते नातों में दीनदारी को छोड़ दिया है, दीनदारी को देखना ही छोड़ दिया है, जिसका नतीजा ये है कि हर घर में झगड़े हैं, हर घर में फसाद है, हर घर में मसाइल है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इज़ा खतबा इलैकुम मिम्मन तरज़ौना दीना, कि जब तुम्हारी लड़की या तुम्हारे लड़के के लिए कोई ऐसा रिश्ता आए जिसके दीन से तुम मुतमईन हो, जिसके अखलाक से तुम मुतमईन हो, फज़व्विजू, तो जल्दी से शादी कर दो। इल्ला, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फसादुन अरीज़, तो जमीन में फसाद फैलेगा, फितना फैलेगा और फसाद फैल रहा है मेरे भाइयों। आज आप देख ले, कभी किसी ने तसव्वुर नहीं किया था कि हमारी कौम की बच्चियां गैरों के साथ शादियां करेंगी। आज आप देख ले, महाराष्ट्र के आंकड़े देख ले, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मुसलमान घरों की लड़कियां, मुसलमान बच्चियां गैरों के साथ शादियां कर रही हैं, कोर्ट मैरिज कर रही हैं। नाम है शबनम खान, नाम है सना अंसारी, नाम है मुस्लिमों वाले, और जा करके गैर मुस्लिमों के साथ शादियां कर रही हैं। अपना दीन, अपना ईमान सब को छोड़ करके सिर्फ का रास्ता अपना रही है। मेरे भाइयों, हमें शिकवा उनसे नहीं है जिन्होंने प्लान बनाए हैं, हमें शिकवा उनसे नहीं है जिन्होंने साजिशें रची है, हमें शिकवा गैरों से नहीं है, हमें शिकवा अपनों से है। हमने अपने बच्चियों को तालीम नहीं दी, हमने अपनी बच्चियों को ऐसी तरबियत नहीं की कि हमारी बच्ची घर से कदम निकालने से पहले ये सोचती कि मैं जिस दीन से अपने आप को निकाल रही हूँ, वो दीन कल कयामत के दिन मेरे लिए निजात का जरिया बनेगा। मैं जिस तौहीद से समझौता कर रही हूँ, वो तौहीद कल मेरे लिए कामयाबी का जामिन होगा। हमने अपनी बच्चियों को तालीम नहीं दी, और आज अफसोस के साथ मेरे भाइयों कहना पड़ता है कि हम अपनी बच्चियों को तालीम दिलाते हैं, आला तालीम देते हैं, हायर एजुकेशन देते हैं, लेकिन दीन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कुरान पढ़ा देते हैं मौलवी साहब और हाफिज साहब के जरिए, और हम सिर्फ इतने इस पर मुतमईन हो जाते हैं। कोई सवाल करता है आपकी बच्ची ने तालीम कितनी हासिल की? हमारी बच्ची ग्रेजुएट है और कुरान पढ़ा है। दीन के नाम पर
और सिर्फ इस पर मुतमईन है कि हमारी बच्ची ने कुरान पढ़ा है। माफ कीजिए, सिर्फ रट्टू तोते की तरह से नाजरा कुरान पढ़ने से घर में दीनदारी नहीं आती। आपकी बच्ची ने कुरान तो पढ़ा, लेकिन कुरान में पर्दे की जो आयतें हैं, आज तक आपकी बच्ची ने उस आयत का मतलब ही नहीं समझा। कुरान में महरम और गैर महरम का जो फर्क बताया गया है, आपकी बच्ची ने आज तक उसका मतलब ही नहीं समझा। कुरान में तौहीद का हुक्म, तौहीद की अहमियत और शिर्क की मजम्मत जो बयान की गई है, आपकी बच्ची ने आज तक उसका मतलब ही नहीं जाना। और अगर वो आज अपने आप को इस्लाम से निकाल रही है, इर्तिदाद के रास्ते पर जा रही है, शिर्क के रास्ते पर जा रही है, तो फिर आपको शिकवा करने का कोई हक नहीं है। आपने अपनी बच्चियों को तालीम कहाँ दी मेरे भाइयों? तो अगर अपने घरों को दीनदार बनाना है तो सबसे पहले यह काम हमें करना पड़ेगा कि अपने घर की औरतों को दीनदार बनाना पड़ेगा। अगर आपकी बीवी के अंदर कोई कमी है, पर्दे की कोई कमी है, दीनी खामी है, आप उसकी इस्लाह की कोशिश करें, आप उसकी इस्लाह की कोशिश करें। और मैं अपनी माओ और बहनों से भी कहना चाहूंगा कि अगर आपके शौहर के अंदर कोई कमी है, कोई बुराई है, औरत को अल्लाह ताला ने जज्बात की वो कुव्वत दी है, अल्लाह ने औरत के आंसुओं में ताकत रखी है जो दुनिया के बड़े बड़े पहाड़ों में नहीं है। औरत अपने शौहर की बड़ी से बड़ी बुराई छुड़ा सकती है। याद करो फिरौन की बीवी को। फिरौन कितना बड़ा जालिम था, कितना बड़ा कातिल था, बच्चों को कत्ल कर देता था। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से फिरौन के दरबार के पास पहुंचे और फिरौन की बीवी ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो कहा, ऐ मेरे शौहर, ऐ मेरे सरताज, ला तक़्तुलू, आज से पहले आपने बहुत बच्चों को कत्ल किया है, ला तक़्तुलू, इस बच्चे को कत्ल ना करो, ये बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ा मासूम बच्चा है, असा अय्यन पाना औ नत्तखिदहु वलदा वहुम ला यशउरून, ऐ मेरे शौहर, ये बच्चा आगे चल करके हमें फायदा पहुंचाएगा, इस बच्चे को हम अपना बेटा बना लेंगे। अल्लाह तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। अल्लाह ने फिरौन का जड़ खत्म करने के लिए, फिरौन का इक़्तिदार खत्म करने के लिए, फिरौन की हुकूमत खत्म करने के लिए अल्लाह ने फिरौन के घर में, फिरौन के महल में, फिरौन के पैसे से मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश कराई। ये अल्लाह की कुदरत है। और आप गौर करें, वो फिरौन जो किसी की नहीं सुनता था, उसने अपनी बीवी की सुन ली। तो अल्लाह ने बीवी औरत के जज्बात में ताकत रखी है कि वो अपने शौहर की बड़ी से बड़ी बुराई छुड़ा सकती है। इसलिए एक दूसरे के खैर खां बने, एक दूसरे के सपोर्टर बने, एक दूसरे के अंदर कोई कमी है इस्लाह करने की कोशिश करें। अल्लाह कहता है वल मोमिनूना वल मोमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे के सपोर्टर हैं, एक दूसरे के खैर खां हैं। यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, वो एक दूसरे को भलाई का हुक्म देते हैं और एक दूसरे को बुराई से रोकते हैं। तो अगर अपने घरों में दीनदारी लानी है तो ये काम हमें करना पड़ेगा कि अपने घर की औरतों को सबसे पहले दीनदार बनाना पड़ेगा। और आगे बढ़िए, अगर हमें अपने घरों में दीनदारी लानी है तो सबसे पहले हमें अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा। हमें एक आइडियल बाप, एक आइडियल भाई, एक आइडियल बेटा, एक आइडियल शौहर बनना पड़ेगा। आप देखें, अपने बच्चों के लिए आज आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उनके मुस्तकबिल को सामने रख करके आप अपने कारोबार को कहां से कहां ले जाते हैं। लेकिन वाकई में अगर आपको अपने बच्चों के मुस्तकबिल का फिक्र है, अगर अपने बच्चों के फ्यूचर का आपको फिक्र है, तो सबसे पहले आप अपने ईमान की फिक्र करें, अपने आप को मुत्तकी बनाए, परहेजगार बनाए। अगर आप ईमान वाले बन गए, ईमानदार बन गए, मुत्तकी बन गए, तो आपके मरने के बाद आपका बच्चा उससे फायदा उठाएगा। कुरान का 16वां पारा उठाओ, सूरह कहफ की आयत है, अल्लाह बयान करता है हजरत मूसा हजरत खजिर का वाकया। दोनों जा रहे थे, एक बस्ती से गुजरे, बस्ती के लोग बड़े कंजूस थे, बड़े बखील थे, दोनों भूखे प्यासे थे, खाना मांगा किसी ने खाना नहीं दिया, दोनों बेचारे मायूस हो गए। थोड़ी देर के बाद हजरत खजिर ने देखा एक मकान की दीवार है जो गिरने वाली है। हजरत खजिर उठे, उस दीवार को जाकर के सीधा कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया कि जिन लोगों ने हमें खाना नहीं दिया, आप उनके बड़े हमदर्द बने फिर रहे हैं, आपने जाकर के उनकी दीवार को सीधी कर दी, क्या जरूरत थी ऐसा करने की। जब हजरत खजिर ने उसकी तफसीर बयान की, उस वाक़े की हिकमत बयान की, तो फरमाया अम्मल जिदारू फकान लिगुलामैन यतीमैन फिल मदीना, कि वो जो दीवार थी वो उस शहर के, उस बस्ती के दो यतीम बच्चों की दीवार थी। उनका बाप मर गया था,
باپ نے مرنے سے پہلے اس دیوار کے نیچے خزانہ دبا دیا تھا کہ جب میرے بچے بڑے ہو جائیں گے، جوان ہو جائیں گے، تو میرے بچے اس خزانے کو استعمال کریں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر آج یہ دیوار گر جاتی تو بستی کے لوگ کنجوس ہیں، بخیل ہیں، وہ خزانہ لوٹ کر لے کر چلے جاتے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں اس کے خزانوں کی حفاظت کروں۔ اس کے بعد حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جانتے ہو اللہ نے ان کے خزانوں کی حفاظت کیوں کی؟ فرمایا فکانا ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا، ان کا باپ نیک تھا۔ باپ کی نیکی کا بدلہ اللہ نے ان کی اولاد کو ان کے خزانوں کی حفاظت کر کے دی۔ اور یہی آیت ہے میرے بھائیوں، جس آیت کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو جب اس آیت پر پہنچتے تھے تو رویا کرتے تھے، اور ان کا معصوم بچہ جب انہیں تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا تو اپنے بچے سے کہتے تھے، من اجلکا یا بنیا، من اجلکا یا بنیا، اے میرے بیٹے، تیرا بچہ تیرے لیے تہجد پڑھ رہا ہے، تیرا بچہ تیرے لیے، تیرا باپ تیرے لیے تہجد پڑھ رہا ہے، تیرا باپ تیرے مستقبل کے لیے تہجد پڑھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کی اولاد ہے، جس اولاد کو آپ بڑے نازوں سے پالتے ہیں، بڑے نازوں سے پالتے ہیں، ان کو دنیا کا تمام سکون دیتے ہیں، اگر آپ اپنی اولاد کو اس لائق نہیں بنا سکے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے جنازے کی نماز پر کھڑی ہو کر کے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر سکے، تو پھر ایسی اولاد سے بے اولاد ہونا بہتر ہے، ایسی اولاد سے بے اولاد ہونا بہتر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو مرنے کے بعد تین چیزیں جو اس کو فائدہ پہنچاتی ہے، وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ ہے، کوئی صدقہ کر کے گیا، کوئی بھی کام کر کے گیا، سڑک بنوا دیا، کہیں نل لگوا دیا، پیڑ پودا لگا دیا، کوئی بھی کام کر کے گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ اس کو فائدہ پہنچائے گا اس کے مرنے کے بعد۔ اور علم انتفعوا به، یا کوئی علم کا کام کر کے گیا، کوئی کتاب لکھ کر کے گیا، کوئی تقریر کر کے گیا، یا کوئی بھی کسی بھی شکل میں کوئی علمی کام کر کے گیا، اس کے مرنے کے بعد اگر لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کو فائدہ پہنچے گا، اس کو ثواب ملے گا۔ اور ولد صالح، یا نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا۔ نیک اولاد، آپ کی اولاد نیک کب بنے گی؟ جب آپ اپنی اولاد کو نیک بنائیں گے۔ آپ اپنی اولاد کو ایسا بنائیں، ایسی اولاد چھوڑ کر کے جائیں کہ جب آپ کی اولاد اپنے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے دعا کرے تو اپنے سے پہلے اپنے باپ کے لیے دعا کرے، اپنی ذات سے پہلے اپنی ماں کے لیے دعا کرے۔ ایسی اولاد آپ چھوڑ کر کے جائیں تو اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے آپ آئیڈیل بنے میرے بھائیوں۔ اور میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، آج آپ دیکھیں مارکیٹوں میں 50 سال کی نامکمل نقاب میں جا رہی ہے، لیکن 20 سال کی جوان لڑکی ساتھ میں بغیر نقاب کے جا رہی ہے، اور اگر نقاب میں ہے بھی تو صرف نقاب کے نام پر اس نے ماسک لگا رکھا ہے چہرے پر۔ اللہ کی قسم یہ پردہ نہیں ہے، یہ پردے کے ساتھ مذاق ہے، یہ پردے کے ساتھ مذاق ہے۔ آج لوگوں نے پردوں کو اپنی سہولت کے اعتبار سے اور اپنی ضرورت کے اعتبار سے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ اس 50 سال کی ماں سے زیادہ وہ 20 سال کی جوان لڑکی پردے کی زیادہ حقدار ہے۔ آج مائیں پردہ کر رہی ہیں لیکن ان کے اندر ہمت نہیں ہے کہ اپنی بچیوں سے پردہ کرا سکے۔ اگر آپ کو اپنے گھروں میں دینداری لانی ہے تو آپ کو اپنی بچیوں کی ایسی تربیت کرنی پڑے گی، اپنی بچیوں کو ایسی تعلیم دینی پڑے گی کہ آپ کی بچی جب بھی گھر سے نکلے تو اسلامی حجاب میں ہو، مکمل نقاب میں ہو۔ اگر اپنے گھروں کو آپ کو دیندار بنانا ہے تو یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور آگے بڑھیے، اگر گھروں میں دینداری لانی ہے تو آپ کے گھروں میں نماز کی پابندی ہونی چاہیے، مسلمان کے گھر میں نماز کی پابندی ہونی چاہیے۔ آج باپ بیچارہ فجر میں صف اول میں آ رہا ہے اور جوان بیٹے سو رہے ہیں، معاف کیجیے دینداری نہیں ہے، یہ دینداری نہیں ہے۔ اگر آپ کے گھر میں دینداری ہوگی تو آپ کا پورا پریوار نمازی ہوگا، آپ کی پوری فیملی نمازی ہوگی۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گورنروں کو خط لکھتے ہیں تو خط میں کیا الفاظ لکھتے ہیں؟ اِنَّا أَهَمَّ أُمُورِكُمْ عِندِيَ الصَّلَاةُ، میرے نزدیک سب سے اہم چیز نماز ہے، میرے نزدیک، میری نظر میں سب سے اہم چیز نماز ہے۔ فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا فَقَدْ حَفِظَ دِينَهُ، جس نے نماز کی حفاظت کر لی، نماز کی پابندی کر لی، اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی۔ وَمَنْ زَيَّهَا
اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا, نمازوں کو برباد کر دیا فَهُوَ لِمَا سِوَاهُ يُضَيِّعُ, تو اور چیزوں کو تو اور زیادہ برباد کرے گا. میرے بھائیوں, اسلام میں توحید کے بعد سب سے پہلے نماز ہے. اگر کوئی نمازوں کو چھوڑتا ہے, نمازوں کو ضائع کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے لیے شہوتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اس کے خواہشات بے قابو ہو جاتے ہیں, اس کو خواہشات پر کنٹرول نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے سورہ مریم کے اندر فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا, کہ میرے نبیوں کے بعد, میرے رسولوں کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے, ایسے ناخلق لوگ آئے جو نمازوں کو چھوڑ دیا, نمازوں کو ضائع کر دیا, جس کے نتیجے میں ہم نے شہوتوں کا دروازہ کھول دیا, ہم نے ان کے خواہشات کو بے قابو کر دیا. آج خواہشات کے گھوڑے جو بے لگام ہیں, آج ہمارے گھروں میں جو طرح طرح کی برائیاں پائی جا رہی ہیں, میرے بھائیوں اس کی بہت بڑی وجہ, اور میں کہتا ہوں سب سے بڑی وجہ نماز کی پابندی کا نہ ہونا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے ہیں, شریعت ہمیں کیوں تعلیم دیتی ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین, کہ تمہارا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے لے کر جاؤ. بھائی 7 سال کا بچہ ابھی وہ بالغ نہیں ہوا, ابھی وہ شریعت اسلامیہ کے احکام کا پابند نہیں ہوا, لیکن شریعت کیوں کہتی ہے, اللہ کے نبی کیوں کہتے ہیں کہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کے لیے لے کر جاؤ, اور جب 10 سال کا ہو جائے اگر نماز نہیں پڑھے تو سختی کرو, پٹائی کرو. اس لیے کہ جس بچے کو آپ 7 سال سے نماز کا عادی بنائیں گے, وہ 18 سال کا ہونے کے بعد, 20 سال کا ہونے کے بعد آپ کو کہنا نہیں پڑے گا, وہ حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر کے آٹومیٹک مسجد میں آ جائے گا. اپنے بچوں کو نماز کا پابند بناؤ, اپنے ٹائم ٹیبل کو, اپنے شیڈول کو ایسا بناؤ کہ آپ کا ٹائم ٹیبل, آپ کا شیڈول نماز کے ساتھ جڑا ہو. آپ کاروبار میں ہو, آپ بزنس میں ہو, جاب پر ہو, کہیں بھی ہو, نماز کا ٹائم ہو, آپ پابندی سے نماز پڑھیں, نماز کی پابندی کریں, اپنے شیڈول کو نماز کے ساتھ جوڑیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جن 7 لوگوں کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا, ان 7 لوگوں میں ایک وہ شخص بھی ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبَهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو, جس کا دل نماز میں لگا ہو, تو نماز کی پابندی کریں. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مریم کے اندر وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا, کہ تم خود بھی نماز قائم کرو, اپنی فیملی کو, اپنے پریوار کو بھی نماز کا حکم دو. لا نسألک رزقا, ہم تم سے روزی نہیں مانگتے, نحن نرزقک, ہم تو خود تمہیں روزی دیتے ہیں. تو اگر میرے بھائیوں اپنے گھروں میں دینداری لانی ہے تو سب سے اہم چیز ہمیں کرنی پڑے گی, نماز کی پابندی خود بھی کرنی پڑے گی, اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بنانا پڑے گا. ایک آخری چیز میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اگر اپنے گھروں میں دینداری لانی ہے تو گھروں سے وہ تمام کی تمام چیزیں باہر چلی جانی چاہیے جو دین سے دور کرتی ہیں. اگر آپ کے گھروں میں گانا بجانا ہے, اگر آپ کے گھروں میں میوزک ہے, اور اللہ نہ کرے اگر آپ کے گھروں میں شرک کا کام ہو رہا ہے, آپ کے گھروں میں شراب پی جا رہی ہے, تو پھر آپ کے گھروں میں کبھی دینداری نہیں آ سکتی. اگر آپ کے گھروں میں دین کے خلاف چیزیں ہو رہی ہیں, دین کے خلاف کوئی بھی عمل ہو رہا ہے, تو آپ کو غصہ آنا چاہیے, آپ کی غیرت کو جوش آنا چاہیے. اگر آپ کو غصہ نہیں آ رہا, آپ کی غیرت کو جوش نہیں آ رہا ہے, تو آپ کے گھروں میں میرے بھائی دینداری نہیں آ سکتی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ, اما عائشہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں, دروازے پر پردہ دیکھتے ہیں, آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے, آپ غصے سے واپس چلے جاتے ہیں. اما عائشہ پوچھتی ہیں اے اللہ کے نبی کیا ہو گیا, کیا غلطی, کیا قصور ہو گئی, آپ غصہ کیوں ہو گئے, آپ واپس کیوں چلے گئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ, کیا تم نے نہیں دیکھا جو پردہ لگا تھا اس پردے پر تصویریں بنی تھی, اور کیا تم نہیں جانتی لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا سورہ, جس گھر میں کتا ہو اور جس گھر میں تصویریں ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اما عائشہ نے فوراً اس پردے کو ہٹایا. تو شریعت کی تعلیم یہ ہے میرے بھائیوں, اگر ہمارے گھروں میں اسلام کے خلاف چیزیں ہو رہی ہیں تو ہماری غیرت کو جوش آنا چاہیے, ہمیں غصہ آنا چاہیے. اگر ہمیں غصہ نہیں آ رہا ہے تو ہمارا دین کمزور ہے, ہمارا ایمان کمزور ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے, فی ھذہ الامۃ خسف وقذف ومسخ, کہ اس امت پر ایک ایسا دور بھی آئے گا
جب لوگوں کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، جب پتھروں کی بارشیں ہوگی، جب لوگوں کے چہرے بندروں اور سوروں کی جیسے ہو جائیں گے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی وہ دور کب آئے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا اذا ظہرت القینات والمعازف، جب ناچ گانوں کے آلات گھروں میں آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں آپ دیکھیں یہ موبائل کیا ہے؟ کبھی کسی نے تصور نہیں کیا تھا کہ اللہ کے گھر میں گانے کی آواز آئے گی۔ آج لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، مسجدوں میں موبائل لے کر کے آتے ہیں، سائلنٹ کرنا بھول گئے، نماز ہو رہی ہے گانا بج رہا ہے، اور لوگ رنگ ٹون بھی ایسا لگا دیتے ہیں جس میں گانا ہوتا ہے، جس میں دھوم دھڑکا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو اگر آپ کو رنگ ٹون لگانا ہی ہے تو کوئی سادہ سا رنگ ٹون لگا دو۔ میں نہیں کہتا آپ قرآن کی آیت لگا دو، بھائی آپ کہاں ہیں، کس حال میں ہے، قرآن کی آیتوں کو بھی مت لگاؤ، لیکن کوئی سادہ سا رنگ ٹون لگا دو۔ لیکن لوگ گانے لگا دیتے ہیں اور مسجد میں نماز ہو رہی ہے، گانا بج رہا ہے، اور اتنی بھی توفیق نہیں ملتی کہ چلو بجنے لگا تو موبائل نکال کر کے سائلنٹ کر دے۔ بھائی مسئلہ یہی ہے، اگر آپ نماز میں ہیں اور آپ کا فون بجنے لگا تو آپ نکال کر کے اس کو سائلنٹ کر دیں، انشاءاللہ اس سے آپ کی نماز پر اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو بجنے دیں گے تو آپ کی نماز تو خراب ہوگی، آپ دوسروں کی نماز کو بھی خراب کریں گے، آپ کا دماغ بھی ڈائیورٹ ہوگا اور دوسروں کے دماغ کو بھی آپ ڈائیورٹ کریں گے۔ تو موبائل کے تعلق سے بھی آپ بہت ہوشیار رہیے اور دین سے دور کرنے والی تمام چیزوں کو میرے بھائیوں اپنے گھروں سے دور کریے اور خود بھی دیندار بنیے، اپنے گھر والوں کو بھی دیندار بنائیے، خود بھی نماز قائم کریے، نماز کی پابندی کریے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجیے، نماز کی پابندی کروائیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو دیندار بنا، رب العالمین تو ہمیں اس دین پر، اس شریعت پر عمل کرنے کی توفیق دے جو دین تو نے اپنے نبی کو دیا، تیرے نبی نے صحابہ کو، صحابہ نے سلف کو، اور اس طرح ہوتا ہوا ہم تک پہنچا۔ اے اللہ رب العالمین تو ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم نے جو قرضدار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کو آسان کر دے۔ رب العالمین ہم نے جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ رب العالمین ہمارے مسلمان بھائی اس دنیا میں جہاں بھی ہے، جس کو بھی ہے، خصوصاً ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائی، رب العالمین ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما۔ رب العالمین ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے یا ان کو ہدایت دے دے۔ رب العالمین ہم نے جو انتقال کر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے ملک کے امن و چین کی حفاظت فرما۔ رب العالمین ہمارے مسجد و مدارس کی حفاظت فرما، جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پر رکھ، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔